سارا بانو صاحبہ آپ بتائیں، آپ کیا کہیں گی پی ٹی آئی کی اس کال پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کال پر نظر ثانی کرنی چاہیے، یا حکومت کو چلیں عمران خان صاحب کے وکیلوں سے نہیں، عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات کروا دیں تاکہ خیریت کا تو پتہ چل جائے، کیونکہ انر سرکل میں بہت ہی خطرناک خبریں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق اور ان کی کنڈیشن سے متعلق۔ السلام علیکم۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، آپ ہم سے بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ایس او سی کا، دیکھیں یہ ساری جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ سربراہان آ رہے ہیں، اس تمام معاملے کو خراب کرنے میں تو حکومت پیش ہے۔ کیا حکومت کو نہیں پتا کہ یہ جو ایس او سی کا اجلاس ہو رہا ہے، انہی دنوں آپ نے ایک پارٹی کو جو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ان کی لیڈر سے بات کرنے نہیں دی جا رہی، ان کی بہنوں کو اغوا کر لیا۔ میں تو اسے اغوائی کہوں گی کہ ایک خاتون اگر بارود برآمد کرنا ہے ان سے، دھماکہ خیز مواد برآمد کرنا ہے 70 سال کی خواتین سے، کر کے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی وہ ہو کہ آپ تو خود ہوا دے رہے ہیں، آپ اس آگ کو، آپ اس چنگاری کو بھڑکانے میں تو حکومت کا کردار ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ حکومت چاہتی کیا ہے، کہ حکومت مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو وہاں کی اسپوک پرسن نے آ کے بتایا تھا کہ ان کو لاشیں چاہیے، اور لاشیں تو لگتا ہے کہ حکومت کو چاہیے، کہ آپ نے پابندی لگا دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس پابندی کا تک کیا بنتا ہے، اور اس کے بعد انہی دنوں میں تو ظاہر ہے جس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ احتجاج بھی نہ کرے گی؟ اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جس طریقے سے ان کی صحت کی خبریں آ رہی ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، ابھی انتظار حسین پنجوتھا صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، ابھی کوئی سیف اللہ ابڑو صاحب کو بھی سینیٹر کو پکڑ لیا، تو یہ تو خود حکومت چاہتی ہے کہ حالات خراب ہوں۔ اور باقی یہ جیسے ہمارا امیج کیا جائے گا، بڑا اچھا امیج دنیا میں بنا ہوا ہے جس طریقے سے یہاں پر الیکشن ہوئے، اور یہ جو سربراہان مملکت آ رہے ہیں، کیا یہ ٹی وی نہیں دیکھتے یا یہ دنیا سے کٹے ہوئے بیٹھے ہوئے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا حالات ہیں؟ ان کو پوری انٹیلیجنس رپورٹ دیتے ہیں جی۔ مانے جانے لیڈر کو قید کیا ہوا ہے، اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں کہ ان سے کس پارٹی کے لوگوں سے نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ ان کی فیملی ممبران کو کسی سے بھی، تو یہ کچھ تو کریں گے یہ حکومت۔ اچھا سائرہ بانو صاحبہ، مجھے ذرا تھوڑا سا ایک اور بھی چیز سمجھائیے گا۔ خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، یعنی جتنے بھی سیکیورٹی معاملات اسٹیبلشمنٹ کی جو سول ریپرزنٹیشن ہے، خواجہ آصف صاحب ہی ہیں اکارڈنگ ٹو آئین۔ اس وقت سیکیورٹی کے تمام معاملات کو اگر کوئی وزارت دیکھتی ہے تو وہ خواجہ آصف صاحب ہی ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر شکوہ کر رہے ہیں عدلیہ سے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے احتجاج پر نوٹس لینا چاہیے۔ یہ تو خود سیاست میں دعوت دینے کے مترادف نہیں ہوگا، کیونکہ جب کرتے تھے تو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں سو موٹو لے رہی عدلیہ؟ ان کے تو نا شروع سے دیکھے تو اس پارٹی کا وتیرہ ہی اداروں میں تصادم ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ ایک کی گود میں بیٹھ کر آپ دوسرے کو باتیں سنا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں۔ باقی آپ نے کہا وزیر دفاع، وہ ویسے نام کے وزیر دفاع ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو سعودی ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہو یا وہ ہو، تو اس پہ بھی مطلب جو ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف بات کرتے ہیں، تو یہ تو پھر نجی بالکل ان کے ڈپارٹمنٹ کے معاملات ہیں، اس میں خواجہ آصف کیا بول سکتے ہیں؟ اور باقی یہ خود ہی بات ہے کہ خود ہی انہوں نے آگ لگائی ہے، اور اب یہ شور مچا رہے ہیں کہ کوئی آئے اور اس آگ کو بجھائے۔ میں تو سب سے پہلے یہ کہ ان کے ساتھ جو پابندی لگائی ہوئی ہے ملاقات کی، ان کی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی، پھر یہ اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ تو پارٹی اتنی خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی، مطلب خدا نہ خواستہ ان حالات میں اگر ہماری پارٹی ہوتی تو پھر ان کو لگ پتا جانا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پارٹی لیڈر کو وہ کریں اور اس کے بعد آپ اس قسم کی کریں۔ تو یہ حکومت کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس آگ کو اتنا نہ بھڑکائیں۔ اور ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک ٹریلر ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔